بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعن ولا يستجاب لكم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو لوگوں کو اور برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تم پہ اپنے پاس سے ایسا عذاب بھیجے گا کہ پھر تم اللہ تعالی سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جیسے ایمان اور اعمال صالحہ یہ ضروری ہیں، اسی طریقے سے ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دینا یہ بھی ضروری ہے. نیکی کا حکم دینا اس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، اور برائی سے منع کرنا اس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے. اور اگر انسان باقی اپنے کرنے کے سارے کام کیا جاتا ہے لیکن نیکی کا حکم دینے کا موقع اس کے پاس تھا لیکن اس نے نیکی کا حکم نہیں دیا، اور برائی سے منع کرنے کا موقع اس کے پاس تھا لیکن برائی سے اس نے منع نہیں کیا، تو یہ آدمی گنہگار ہوگا. تو برائی سے منع کرنا یہ بذات خود ایک نیکی، بذات خود ایک فریضہ ہے. اور جب معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہوں اور منع کرنے والے اس سے منع بھی کر رہے ہوں، تو منع کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے باز آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے. کوئی دھوکہ کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ان کو سمجھایا جائے تو بہت سے لوگ سمجھ میں آ جاتی ہے بات. ہمارے ایک دوست ہیں مکہ مکرمہ میں، اس نے ایک ریسٹورینٹ کے مالک کو سمجھایا کہ آپ کھانے میں ناقص آئل استعمال کرتے ہیں. کھلا آئل لے کے جو پہلے استعمال ہو چکا ہوتا ہے کمپنیوں میں مرغی تلنے میں یا مختلف چیزوں کے تلنے میں، وہی لے کے تم استعمال کرتے ہو اور اچھا آئل استعمال نہیں کرتے. تو آپ کا جو ایک پتیلا ہے تو اس میں 8-10 ریال کا فرق پڑتا ہے. تو 8-10 ریال کا فرق ڈالنے کے لیے آپ یہ دھوکہ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، اور جو کھاتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے. کہنے لگا کہ یہ مجھے اس کی طرف کسی نے متوجہ نہیں کیا تھا، جزاک اللہ آپ نے متوجہ کیا ہے. اب میں صحیح آئل استعمال کروں گا اور ہلکا آئل جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا. یہ ملاوٹ کرتے ہیں. کوئی سمجھائے ان کو، اللہ کے بندے، ملاوٹ کرنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اب یہ قصائی ہیں، یہ گوشت کرتے ہیں، تو جب جانور ذبح کرتے ہیں اسی وقت اسی میں پیپ لگا کے گوشت میں پانی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اگر پانی شامل کر لیا تو کتنا شامل کر لیں گے؟ 1 کلو، 1.5 کلو، 2 کلو، کتنا آخر شامل کر لیں گے؟ اور لیکن یہ ہے کہ ساری آمدن کو اپنی حرام کر لیا انہوں نے اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن گئے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور اگر نہ بھی سمجھیں، منع کرنے والے جب منع کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی عذاب نہیں آتا. جب برائیاں ہو رہی ہوں اور منع کرنے والے منع نہ کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی عذاب ہوتا ہے. تو اس لیے برائی سے منع کرنا، جہاں تک انسان کا بس چلتا ہے
وہاں تک انسان کو بات کہنی چاہیے۔ حکام کا بس چلتا ہے، وہ پورے ملک میں برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ان کی اپنی سطح ہے۔ گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے گھر کے سطح پہ جو برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ کوئی ادارے کا سربراہ ہے وہ اپنے ادارے کی سطح پہ برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت بیان اور زبان عطا فرمائی ہے، وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور سمجھا کے برائیوں سے ان کو روکتا ہے، وہ اس سطح کے اوپر اپنا کام کرے۔ جس سطح پہ جو انسان برائی سے روکنے پہ قادر ہو اس حد تک اس کو روکنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اور عام طور پہ کم از کم انسان جو ہے وہ اپنے گھر کی حد تک، گھر میں برائی سے اگر آدمی منع نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر سکتا ہے کہ گھر میں نیکی کا چرچا کیا جائے، نیکی کی بات گھر کے اندر کی جائے۔ جب نیکی کی بات کی جائے گی تو برائی خود بخود ختم ہوگی۔ نماز کی جب بات کی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی تو نماز جو ہے وہ بہت سی برائیوں سے رکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گرد و پیش میں انسان کو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ دعوت، دین کی دعوت، اس کا بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بھی فکر انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیقات عطا فرمائے۔